نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مقدس رات ہم سے رخصت ہوئی۔ خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے بندے جنہوں نے شب برات عبادت و ریاضت میں گزاری اور اللہ رب العزت جل جلالہ سے پروانے مغفرت کے حصول کے لیے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اور رب قدیر جل جلالہ کی خوشنودی کے حصول کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ نئے اعمال نامے کے آغاز کا خیال بعین طور رکھا کہ اس میں عبادت، روزہ اور ساتھ ہی ساتھ تلاوت، ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے نئے دفتر کا آغاز نیکیوں سے کیا۔ میں نے کل جمعۃ المبارکہ میں تھوڑا سا اعمال نامے کے حوالے سے بتانے کی میں نے کوشش کی، اور میں نے یہ بتایا کہ زندگی کی یہ کتاب ہے کہاں۔ تو آپ انشاءاللہ یوٹیوب پر وزٹ کریں گے تو آپ کو اعمال نامے کے حوالے سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا اعمال نامہ ہے کہاں، اور قیامت کے دن اللہ ہمارے اعمال نامے کو کہاں سے نکالے گا، اور اس اعمال نامے کے بارے میں اللہ ہم سے کیا حکم فرمائے گا اور کیا کہے گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا جمعۃ المبارکہ میں کہ انشاءاللہ العظیم ہفتہ واری اجتماع میں میں کوشش کروں گا کہ یہ بتا سکوں کہ اعمال نامے کے ملنے کے بعد قیامت میں کون سا بندہ خوش ہوگا اور کون سا بندہ ناخوش ہوگا۔ آپ دیکھتے ہوں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کبھی کسی ریس کے اندر، کسی گیم کے اندر جب کسی کو میڈل دے دیا جاتا ہے، نام کا اعلان ہوتا ہے، اسی وقت اس بندے کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اور وہ بندہ سب کو فخر سے کہتا نظر آتا ہے، یار میں سال بھر میں نے محنت کی تھی، تمہیں معلوم ہے آج کے دن کے لیے، تاکہ میں کامیابی حاصل کر سکوں۔
اسکول میں ایگزام دینے والا بچہ، اللہ کرے کہ ایس ایس سی کے ایگزام دینے والے بچے اور ایچ ایس سی کے ایگزام دینے والے بچے بچیوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائے. تو ہر کامیابی حاصل کرنے والے کو محنت کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر کے وہ کامیابی حاصل کرتا ہے. اب آپ دیکھیں قیامت کا دن کیسا ہوگا اور کس کو اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ خوش ہوگا، اور کس کو اعمال نامہ دیا جائے گا تو ناخوش ہوگا. اسے تھوڑا سا آج سمجھ لیں. سب سے پہلے تو اللہ نے قیامت کا تذکرہ اس طریقے سے کیا کہ وہ لوگ جو لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں چھپ چھپ کے گناہ کر کے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ عز و جل نے اس کے حوالے سے تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرما کر یہ واضح کر دیا کہ تم جو چھپ رہے ہو تو ایک دن ہے قیامت کا. اس دن کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. وہ دن جب تم پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا، کوئی تمہاری سکریسی وہاں سکریسی رہے گی ہی نہیں. قرآن کا لا تخفا، چھپ چھپ کے تمہارے جتنے راز، تمہارے جتنے پاپ جو بھی تم نے کیے، یہاں تک کہ تمہارے دل میں جو کچھ بھی چھپا ہوا تھا اور زبان پر کوئی چیز تھی، ہر چیز چھپی ہوئی کل قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گی. یہ ہے قیامت. کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی، سب بندے کے سامنے آ جائے گا اور کوئی راز قیامت کے دن پوشیدہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ. بس جس کو دے دیا گیا، قیامت میں اعمال نامہ دیا جائے گا، ہر ایک کو دیا جائے گا، ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے بس جس کو دے دیا گیا اس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں. جیسے ہی اس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا کہ فوراً وہ خوشی سے مچل جائے گا اور کہے گا بس اپنی نجات ہو گئی. تو قیامت میں خوش وہ بندہ ہوگا جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے. اور اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اچھے کام کے لیے دائیں طرف ہی کے بارے میں ارشاد فرمایا تاکہ یہ دائیں کی اور رائٹ سائڈ کی ایسی عادت بن جائے کہ جب قیامت میں اعمال نامہ بھی دیا جائے تو پہلے ہمارا دائیں ہاتھ ہی آگے بڑھ جائے. الیمین السنہ، دائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے، پیو دائیں ہاتھ سے. ہم نماز سے باہر بھی نکلتے ہیں تو پہلے بائیں جانب سلام نہیں کرتے، دائیں جانب سلام کر کے پھر باہر نکلتے ہیں. اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، جب بھی کسی بزرگ کے ساتھ چلیں تو دائیں جانب رہا کریں. جب بھی کوئی جائز کام کریں دائیں سے شروع کریں. اور قیامت کے دن جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا بس اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی. اور پھر وہ کہے گا کیا، خدا کی قسم قربان جائیے میرے رب کی کتاب کہ جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا
فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، تو وہ فرط مسرت سے کہے گا لو پڑھو میرا نام عمل، لو پڑھو۔ یہ ابرار کا حال ہوگا، یہ صالحین کا حال ہوگا، یہ نیک لوگوں کا حال ہوگا، یہ ان لوگوں کا حال ہوگا جو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے، جو عبادت و ریاضت کرتے تھے، جو گناہوں سے اپنے دامن کو بچائے ہوئے رہتے تھے۔ تو اللہ عز و جل جیسے ہی ان کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے گا، تو قیامت کے میدان میں جو لوگ جمع ہوں گے نا، ان کو وہ بندہ کہے گا ذرا پڑھ لو میرا اعمال نامہ۔ اچھا، صرف اعمال نامہ پڑھنے کے لیے نہیں کہے گا، ہوتا ہے نا، آپ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، کوئی پیپر دکھانے نہیں جاتا، ریزلٹ دکھانے سب جاتے ہیں۔ دیکھو میرے پرسنٹیج کتنے آئے، واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہیں، گروپ کے اندر اپنا ریزلٹ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے پیپر میں کیا لکھا تھا یہ نہیں، ریزلٹ پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، قربان جائیے، جس کے نام اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بس وہ فوراً کہے گا یوں ہی مجھے جنت نہیں ملی، میرا نام اعمال بھی پڑھ کے دیکھو، میں نے دنیا میں یہ کیا تھا اللہ کی توفیق سے، جس کی وجہ سے آج اللہ نے میرے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے کو پیش فرمایا۔ اور پھر دائیں ہاتھ میں اعمال نامے کے ملتے ہی وہ پہلے تو یہ کہے گا لوگوں سے کہ ذرا پڑھو، اور اس کی پرسنل سچویشن کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ یعنی ظننتوں سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ عالم تو بھی ہے کہ میں جانتا تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ یعنی یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بندہ گناہ سے بچتا ہے، برائی سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، لیکن پھر بھی اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ اپنے اللہ کے فضل ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ نیکیوں پر اتراتے نہیں ہیں، گھمنڈ نہیں کرتے، وہ گھمنڈ نہیں کرتے۔ یہ بات وہ اس وقت کہیں گے جب اللہ عز و جل دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے دے گا، ورنہ دنیا کے اندر نیکی کر کے وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ نیکی قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ لیکن جب دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے گا تب یہ قیامت کہیں گے، دنیا میں نہیں کہیں گے میں بہت نیک ہوں، دنیا میں نہیں کہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ غالباً بایزید بستامی علیہ الرحمہ یا ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کا واقعہ ہے کہ جہاں وہ تشریف فرماتے جس شہر کے اندر، وہاں قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑے عابد و زاہد، بڑے متقی اور پرہیزگار، مستجاب الدعوات لوگ ان کے پاس پہنچے کہ حضرت آپ دعا کر دیں تاکہ بارش ہو جائے۔ کہاں بات تو تمہاری صحیح ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لیکن جانتے ہو بارش کیوں رکتی ہے؟ بارش جس زمین پر گناہ زیادہ ہونے لگ جائیں تو اللہ بارش روک دیتا ہے، تو اس زمین پر مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، میں یہ زمین چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، دیکھو بارش ہو جائے گی۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے دامن کو اللہ نے گناہوں سے بچا کے رکھا، اور یہاں تو بس چند ٹوٹی پھوٹی نیکی بھی اگر ہو گئی تو ہم اپنے آپ کو ولی کتب ابدال سے کم سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، تھوڑا سا امامہ شریف باندھ لیا، اچھا بولنے لگ گئے، اچھا پڑھنے لگ گئے، داڑھی آ گئی، سب کچھ ہو گیا، تو آپ سمجھتے ہیں ہم سے بڑا۔ اور اللہ والے زندگی کی آخری سانس تک خود کو بہت بڑا عابد نہیں سمجھتے تھے، گنہگار ہی سمجھتے تھے، گنہگار ہی سمجھتے تھے۔ اور ہوا بھی یہ کہ وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے تو بارش ہوئی بھی، بارش ہوئی بھی۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ حضرت گئے اور بارش ہوئی؟ تو جواب میں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں عاجز سمجھے تو اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی جس کی وجہ سے اللہ نے بارش نازل فرما دی۔
ان کا جانا عاجزی کی بنیاد پر تھا، انکساری کی بنیاد پر تھا. وہ گنہگار نہیں تھے لیکن خود کو اپنے آپ کو گنہگار تصور کر رہے تھے. تو قیامت میں وہ کہیں گے کہ دیکھ لو ہمارا اعمال نامہ. دنیا میں نہیں کہتے، دنیا میں اپنے آپ کو پرہیزگار نہیں، ڈرتے ہیں دنیا میں تو نیکی کر کے ڈرتے ہیں کہ یا اللہ پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا. بڑے بڑے پارسا بھی آخری وقت پھسل گئے اور ایمان کے لالے پڑ گئے. یہ ہوا ہے. تو یہاں فرمایا گیا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ إِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَهْ. اب اس کے بعد ان کی سچویشن کیا ہوگی؟ میں نے کہا ہے نا کہ قیامت میں خوش کون ہوگا، تو اب ان کا حال کیا ہوگا اسی کو قرآن نے مینشن کیا. فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، پس یہ خوش نصیب پسندیدہ زندگی بسر کرے گا فی جنت عالیہ، عالی شان جنت کے اندر. یعنی ایسی جگہ جا کر یہ خوش نصیب اپنی زندگی بسر کرے گا کہ وہاں کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. اور جنت ایسی جگہ ہے کہ جسے ایک بار داخل کر دیا جائے گا پھر جنت سے اسے نکالا نہیں جائے گا. یہاں دنیا کے بہت سارے ملکوں کے اندر لوگ یہ اجتماع سن رہے ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں. یہاں ایک نسخہ بتا دوں، اللہ توفیق دے اور مدینہ منورہ کی حاضری کی آپ کو ہم کو سب کو سعادت نصیب ہو، تو جب ریاض الجنہ میں جائیں. ریاض الجنہ کیا ہے؟ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. تو فرمایا گیا، صوفیہ فرماتے ہیں ریاض الجنہ میں جاؤ نا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا تو جنت میں داخل کر کے جنت سے محروم نہیں کرتا. آج تم نے اپنے فضل سے جیتے جی ہم نے جنت میں داخل کر دیا ہے، اب ہمیں جہنم والا مت بنانا، ہمیں جنتی ہی بنا دینا. یہ دعا کرنی چاہیے. تو یہاں عمل اچھا کرو گے تو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اور جہاں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا کہ محشر کے میدان میں لوگ سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ تو نکل گیا، یہ جنتی ہو گیا. اور پھر اس کی خوشی کی کوئی ٹھکانہ، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ. اور دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کس کو ملے گا؟ جس کے دامن میں گناہ سے بچنا ہوگا. یاد رکھیے گا ہمارے یہاں نیکی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، گناہ سے بچنے کی بات کم کی جاتی ہے. گناہ سے زیادہ بچو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کی زندگی کے اندر نیکیاں بھی، ایک دو عورتوں کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، نیکیاں بھی خوب کرتی ہے، لیکن اس کی زبان اتنی خراب ہے کہ جب کسی کو کچھ بولتی ہے تو سامنے والے کا دل دکھا دیتی ہے. اور ایک عورت ایسی ہے جو دل کسی کا نہیں دکھاتی، بہت زیادہ نیکیاں نہیں کرتی، لیکن اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ لوگ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. سرکار دونوں میں سے بہتر کون؟ تو سرکار نے فرمایا جو کم عبادت کر کے لوگوں کا دل نہیں دکھاتی وہ عبادت گزار سے بہتر ہے. گناہ سے زیادہ بچو، گناہ سے زیادہ کوشش کرو. سب سے خطرناک آج کے دور کا گناہ نگاہ کی آوارگی ہے اور زبان کی بے لگامی. جہاں نگاہ گندی ہوئی کہ پورا دماغ، وجود، سوچ، دل، عادت سب گندا ہو گیا. اس لیے نگاہوں کی حفاظت کرو، اس سے بہت برائیوں سے انسان بچ جائے گا. تو یہ ہوا خوش ہونے والے بندوں کا معاملہ، جن کے نام اعمال کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جو ہے خوش نصیب ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. یعنی اس جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا جس کے خوشے جھکے ہوں گے، انگور کے خوشے، دوسرے خوشے جھکے ہوں گے. اور یہ جھکے ہوئے جو خوشے ہوں گے نا،
ایسا نہیں کہ لکڑی سے توڑ کے کھانا پڑے گا، نہیں، قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، انہیں کہا جائے گا کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، یہ ان اعمال کا اجر ہے جو تم نے آگے بھیج دیے تھے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایسے نیک اعمال یہاں پر کر کے آخرت کے لیے بھیجو کہ جہاں کوئی کام آنے والا نہیں وہاں یہ اعمال تمہیں کام آئیں گے، ان اعمال کا اجر یہ ملے گا۔ اسی لیے اللہ والے دنیا میں کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے اور کم پیتے تھے کہ کھانے پینے کی جگہ تو جنت اگر اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی، اللہ کھلائے فرمائے گا کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، کھاؤ پیو، اب یہاں تمہیں کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن ناخوش کون ہوں گے اب سمجھو، اور ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نیک اعمال آگے بھیجنے چاہیے تاکہ وہ نیک اعمال کا اجر ہمیں جنت کی شکل میں ملے اور اللہ کی نعمتوں کی شکل میں ملے۔ اب ان کم نصیبوں کا ذکر ہو رہا ہے جو قیامت میں ناخوش ہوں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ اب سمجھے، اور جس کو دیا جائے گا اس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں، جہاں اس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا تو اب آپ دیکھیں وہاں کیا کہے گا بندہ؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، وہ اپنا اعمال نامہ لوگوں کو دکھائے گا اور کہے گا پڑھو، یہ جنتی کہے گا، جنتی کہے گا جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ کہے گا میرے اعمال نامے کو پڑھو، اور جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا الٹے ہاتھ میں وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے نہ دیا جاتا میرا نام اعمال، کاش نہ دیا جاتا، کاش کہ مجھے میرا اعمال، اس لیے کہ اعمال نامہ ملتے ہی وہ سمجھ جائے گا کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے۔ جیسا رزلٹ بندے کے ہاتھ میں آتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے فیل، سمجھ جاتے ہیں کاش کہ یار مجھے یہ نہ ملتا، کاش کہ مجھے نہیں ملتا۔ اور کچھ بندوں کو شروع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انجام کیا ہونا ہے، ان کی زندگی کی گڑبڑیاں انہیں بتاتی ہیں کہ ان کا حشر کیا ہوگا۔ امتحان کے اندر جو بچے سال بھر تیاری نہیں کرتے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ رزلٹ کیا آنے والا ہے، لیکن جو محنت کرتے ہیں انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ رزلٹ ہمارا کیا آئے گا۔ تو اب جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا فَيَقُولُ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے نہ دیا جاتا میرا نام عمل، ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، اللہ نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، اعمال نامے کے اندر جو کچھ ہے کاش کہ میں نہ جانتا کہ اس کے اندر کیا دیا ہوا ہے۔ یعنی جب اس کے سامنے اس کے کرتوت، اس کے گناہ، اس کے پاپ، اس کی آوارہ گردی جب وہ دیکھے گا تو کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور جو ہے مجھے میرے حساب کے بارے میں معلوم نہ ہوتا، میں نہ جانتا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارا کوئی راز قیامت کے دن، جو سمجھانا چاہتا ہوں سمجھیے، جتنا بھی دنیا میں ہمارا سیکریٹ معاملہ ہے، سیکریسی ہے جتنی بھی، یہ قیامت کے دن سیکریسی نہیں رہے گی، سب کچھ راز اللہ بتا دے گا، اعمال نامہ بتا دے گا، چھپ کر جو بھی کیا ہے وہ بھی بتا دے گا، اور اعلانیہ جو بھی کیا ہے وہ بھی بتا دے گا۔ چھپ کر
آدمی نے گندی پکچر دیکھی ہے وہ بھی دفتر میں آ جائے گا، اگر چھپ کر کوئی آوارہ گردی کی ہے تو وہ بھی نظر آ جائے گا، وہ بھی واضح ہو جائے گا۔ اب جس نے بچایا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے تو قیامت کے دن نام اعمال اس کے ہاتھ میں آتے ہی وہ لوگوں کو دکھاتا ہوا گھومے گا، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ۔ لیکن جس نے برائیاں کی ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہیں، اس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ جیسے ہی ملے گا وہ ڈرتے ہوئے کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا۔ وہ اپنے حساب کو دیکھ کر کے گھبرائے گا اور پھر کیا کہے گا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت نے ہی میرا قصہ پاک کر دیا ہوتا۔ اب قیامت میں تو موت آنی نہیں، وہ یہ کہنے لگے گا جس طرح سے دنیا کی تکلیفوں سے موت کے ذریعے چھوٹ گئے، اب یہاں بھی مجھے موت آ جائے تو میں تکلیف سے چھوٹ جاؤں، لیکن وہاں تو ہے ہی نہیں موت۔ اب وہاں اسے عذاب ہوگا، تکلیفیں ہوں گی۔ اچھا اس میں دیکھیے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ برائی کرتا کون ہے؟ سب سے زیادہ جو بہت خوشحال ہوتے ہیں نا ان کی زندگی میں برائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اب وہ کیا کہے گا قیامت کے دن؟ ما اغنا عنی مالیہ، آج میرا مال میرے کسی کام میں نہ آیا۔ وہ مال جس کے ذریعے پاپ کیا کرتا تھا، گناہ کیا کرتا تھا، وہ مال قیامت میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ بیٹے نفع پہنچائیں گے، کچھ کام۔ اور صرف مال ہی کی بات نہیں، کبھی کبھی بڑا عہدہ مل جاتا ہے، بڑا مقام مل جاتا ہے، بادشاہت مل جاتی ہے، اور بادشاہت کے ملتے، سلطانی ملتے ہی وہ انسان ایسے ایسے کام کرتا ہے جیسے آج آپ دیکھ لیجئے بہت سارے ایسے سلطان ملیں گے جن کی بس پوچھئے ہی نہیں عیاشی کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، یہ حال ان کا ہوتا ہے۔ تو اب آگے قرآن کہتا ہے ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہی بھی فنا ہو گئی، اب یہاں کوئی بادشاہی نہیں چلے گی، کچھ بھی نہیں، سب ختم ہو گیا، مال بھی کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ دنیا میں میرے پاس بادشاہت ہے، میں جو چاہوں کروں، میری بادشاہی کی وجہ سے قیامت میں بھی میرا کچھ چل جائے گا، وہاں کچھ نہ چلے گا، نہ درہم چلے گا، نہ دینار چلے گا، نہ تخت چلے گا، نہ تاج چلے گا، نہ دولت چلے گی، نہ پاؤنڈ، نہ ریال، کچھ نہیں چلے گا۔ وہاں کی سب سے بڑی کرنسی اگر کچھ ہے تو وہ نیک اعمال ہیں، یہی چلے گا وہاں، یہی چلے گا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ آگے اور بھی ایک ان لوگوں کے حوالے سے حکم ہے، اور اس کو بھی تھوڑا سا سن لو تاکہ پتہ چلے کہ ان لوگوں کا انجام جن کے بائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ دیا جائے گا، قیامت میں اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑ لو اس کو، پکڑ لو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ، اور 70 گز لمبے زنجیر میں اس کو جکڑ کر، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اسے یہ ہوگا؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، بے شک یہ بدبخت ایمان بھی نہیں لایا تھا اللہ عز و جل جو بزرگ و برتر ہے، اور نہ ترغیب دیتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہ دے تو قیامت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ کھلانے کی بات نہیں، توجہ چاہوں گا، ہر آدمی کھلا تو نہیں سکتا مسکین کو، لیکن مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب تو دے سکتا ہے، یار آپ کے پاس ذرا کچھ بھوکے بیچاروں کو کھلا دو، یہ مسکین ہے۔
تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا جرم یہ ہوگا کہ اللہ پر ایمان بھی نہیں لائے تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتے تھے۔ آج کا ماحول تو ایسا ہے، کوئی کھلائے تو کہتے ہیں یار کیا تم فالتو اپنا خرچ کرتے ہو، کیا تم اپنا پیسہ ضائع کرتے ہو۔ نہ ایسا نہ کرو، فقیروں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ابھارو، ترغیب دلاؤ کہ اے اللہ کے بندو فلاں جگہ لوگ بھوکے ہیں، ذرا کھانا پہنچا دو، ان غریبوں کے یہاں راشن کی قلت ذرا پہنچا دو۔ یہ ترغیب دلانا بھی بے پناہ ضروری ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو کچھ بھی ہم نیک اعمال بھیجتے ہیں، قرآن کہتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کے دن بھیجا ہوا سارا نیک اعمال، ساری نیکیاں جو ہیں اسے بندہ اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ اس لیے کوشش کرو کہ یہاں سے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں بھیج سکیں۔ اور بڑی پیاری بات، اب یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، نیکی کر کے اترانا نہیں۔ صوفیہ فرماتے نیکی کرو دریا میں ڈالو، بھول جاؤ۔ آپ نیکی کو بھول جائیں گے، ہم نیکی کو بھول جائیں گے، لیکن مولا نیکی کی پرورش کرے گا، وہ پالے گا۔ میں ابھی خواتین کے اجتماع سے خطاب کر رہا تھا ناسک میں آن لائن، تو میں نے اس میں خواتین کو یہی ترغیب دلائی کہ آپ خرچ کرو اللہ کے نام پر۔ وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ میں نے حدیث شریف کوٹ کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں جھانک کر کے دیکھا تو سب سے زیادہ اس میں غریبوں کو پایا، اور جہنم میں جھانک کر دیکھا تو سب سے زیادہ عورتوں کو پایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کون ام المؤمنین؟ جو مفتیہ بھی، جو عالمہ بھی، جو قاریہ بھی، جن کی شان میں اللہ عز و جل نے آیتیں نازل فرمائیں اور جن کی پاکیزگی اور طہارت اللہ عز و جل نے اپنی کتاب کے اندر نازل فرمائی، وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ ہو سکے تو ایک گٹھلی بھی کھجور کی صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، کون حضرت اسماء؟ صدیق اکبر کی بڑی بیٹی، جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال بڑی تھی، اور بڑی عظیم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی، بہت عظمت والی خاتون تھی۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے سلمہ انفقی، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو، ولا تحسی، گن گن کے نہیں، اللہ کے نام پہ خرچ کرو لیکن گن گن کے نہیں۔ اگر تم گن گن کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گی تو پھر اللہ بھی گن گن کے تمہیں دے گا، اور اگر تم بے گنے اللہ کے نام پہ خرچ کرو گی تو اللہ تمہیں بھی بے حساب عطا فرمائے گا۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کوئی 20 کی نوٹ ہے نا، بس تب ٹھیک ہے، اگر 100 کی ہے تو پھر اس کو سائیڈ میں کر دیتے ہیں، 20 نکال کے دیتے ہیں کہیں 100 نہ چلا جائے۔ ارے اللہ کے نام پہ دے دو، ہے کیا ہمارا جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اور اسی کے نام پر دو گے تو وہ اس سے زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا۔
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی، اس امید پر کہ انشاءاللہ العظیم آپ اس کی طرف توجہ دیں گے، اور ہم سب کوشش کریں اور دعا کریں کہ قیامت میں اللہ ہمیں ہمارا اعمال نامہ دے تو دائیں ہاتھ میں ہی عطا فرمائے، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ کل بروز قیامت ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں ملے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، اور دائیں والوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے، بائیں والوں سے اللہ ہمیں بچا لے، اور اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کل انشاءاللہ ناسک کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع ہے، جس کی خاطر ممبئی کے مختلف علاقوں سے، برانچز سے، زون سے قافلے بسوں کے ذریعے روانہ ہونے والے ہیں۔ بہت سارے حضرات نے اپنا نام لکھا دیا ہے، وہ جانے کی تیاری میں ہیں۔ جو حضرات نام لکھانا چاہتے ہیں یا کل قافلے کے ذریعے ناسک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ جاتے جاتے ذمہ داران سے اور باہر موجود مبلغین سے رابطہ قائم کریں، اور ناسک کے سالانہ سنی اجتماع میں بھی شرکت کی کوشش کریں۔ اور جو حضرات نہ جا سکیں، وہ سنی دعوت اسلامی کے آفیشیل یوٹیوب چینل SDI چینل کے ذریعے اس اجتماع میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ جو جا رہے ہیں الحمدللہ، جو نہیں جا رہے ہیں وہ SDI چینل پر جا کر ضرور اجتماع کو سننے اور اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک اہم اعلان اور، اگلے اتوار یعنی 23 فروری کو انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کا پہلا ایک روزہ سالانہ سنی اجتماع چیتا کیمپ کی سرزمین پر ہونے والا ہے۔ چیتا کیمپ یعنی جو مانکھرد میں ہے، جو گونڈی کے قریب ہے۔ پہلا سالانہ سنی اجتماع 23 تاریخ کو وہاں ہوگا، صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک انشاءاللہ۔ صبح 10 سے لے کر دوپہر 1 بجے تک SDI ٹیم امید کی جانب سے انٹلیکچول اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز کی تربیت کی جائے گی، جس میں موٹیویشنل اسپیچز ہوا کرتی ہیں، اور اسی کے ساتھ بعد نماز ظہر انشاءاللہ خطابات کا، تربیت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو 23 تاریخ بھی آپ یاد رکھیں۔ اگر آپ ناسک نہیں جا سکے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 23 فروری کو آپ چیتا کیمپ کے سالانہ سنی اجتماع میں ضرور شرکت کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کے پاس پورا ایک ویک ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پرسنلی اس اجتماع کے لیے لوگوں کو دعوت دیں، چونکہ ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ اسی دن شاید کرکٹ کا میچ بھی ہے، اور اس میچ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اجتماع میں کچھ ایفیکٹ پڑے، چونکہ پہلا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں وہ اس اجتماع کی دعوت کو اپنے طور پر خوب عام کرنے کی کوشش کریں۔ سوشل میڈیا پر امیجز، ویڈیوز وغیرہ پہلے سے وائرل ہو رہی ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس نہیں پہنچا تو آپ اسے ساتھیوں سے حاصل کریں اور اپنے طور پر اسے وائرل کر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دعوت دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
نیکی کی دعوت دینا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اگر آپ اجتماع کی دعوت دیتے ہیں تو دعوت دینا آپ کا کام ہے، توفیق دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. تو کم سے کم ہم انبیاء کی سنت اور خاص طور پر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت مبارکہ پر عمل کی نیت سے لوگوں کو اس اجتماع کی دعوت دینے کی کوشش کریں. باندرا کی طرف سے ہر مہینے 3 روزہ قافلہ نکلتا ہے. اس مہینے انشاءاللہ 21، 22 اور 23 تاریخ کو 3 روزہ قافلہ روانہ ہوگا. جو حضرات اس 3 روزہ قافلے میں جانا چاہتے ہیں وہ بھی جاتے جاتے ہمارے ساتھیوں سے رابطہ قائم کریں. اگر آپ کو باہر ذمہ داران نہ ملیں یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اس کے تعلق سے کس سے بات کروں، تو آپ اپنے علاقائی ساتھیوں سے، مبلغین سے بھی بات کریں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے علاقے کے مبلغین سے رابطے میں رہیں، آپ کے پاس تحریک کی ساری اپڈیٹس آتی رہے گی انشاءاللہ. اور ہمارا یہ مرکزی اجتماع آپ جانتے ہیں سنی دعوت اسلامی کے آفیشیل یوٹیوب چینل SDI چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے. آپ SDI چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ وقتاً فوقتاً نئے اجتماعات کی لنک یا نئے بیانات جو اپلوڈ ہوں، نئی نعتیں جو اپلوڈ ہوں، اس کی لنک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کے موبائل تک بآسانی پہنچ جائے. اللہ ہم سب کو علم کی طلب میں اپنے گھروں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی اور لوگوں تک دین کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب چلیے ذکر اور دعا کی طرف چلتے ہیں، لیکن ایک گزارش اور، جیسا کہ ہمیشہ سے ہم کرتے رہے ہیں کہ ہر سنیچر کو جب آپ مرکز پر آئیں تو جاتے جاتے مکتب سے بھی آپ کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جایا کریں. خاص طور پر اس وقت آپ کے لیے بہت فائدے مند جو کتاب ہے وہ ہے ماہ رمضان کیسے گزاریں. یوں تو چھوٹی چھوٹی بہت ساری کتابیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے تعلق سے، حضور کے دست مبارک کے تعلق سے، آپ کے دہن مبارک کے تعلق سے، تو آپ جا کر یہ کتابیں دیکھیں. اگر ہر ہفتے ایک کتاب آپ لیں گے تو آپ کے گھر میں الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی کتابوں کی اچھی خاصی لائبریری تیار ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہر ہفتے تھوڑا سا پاکٹ منی نکالا کریں، تھوڑا سا ایکسٹرا ایکسپینس جو کرتے ہیں آپ جیب خرچی سے پیسے بچایا کریں اور ہر ہفتے جاتے جاتے ایک رسالہ ہی صحیح آپ لے کر جایا کریں. آپ اس طرح سے اگر رسالہ ہر ہفتے ایک کتاب لیتے ہیں تو آپ سنی دعوت اسلامی کو گویا مالی تعاون کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا بھی حوصلہ پیدا کریں اور اس کی بھی عادت ڈالنے کی کوشش کریں. ماہ رمضان کیسے گزاریں؟ اپنی مسجد کے امام صاحب کو لے جا کر تحفتاً دیں، اپنے محلے کی مسجد میں لے جا کر اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں رکھ دیں. جس علاقے میں گجراتی زیادہ رہتے ہیں وہاں 2-4 گجراتی میں لے جا کر آپ رکھ دیں. رمضان شریف میں عوام زیادہ ہوتی ہے مسجد میں، اگر کسی نے اٹھا کر چند صفحے بھی پڑھ لیے اللہ اسے بھی ثواب دے گا اور آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر آپ کے امام صاحب نے اس میں سے پڑھ کر کوئی فضیلت بیان کر دی، کوئی مسئلہ بیان کر دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر بھی دونوں کو عطا فرمائے گا. تو آپ مکتب سے ضرور حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. اب آئیے ذکر دعا کی طرف چلتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد اللہ علیہ وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل
ذنب وأتوب إليه حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم مولاي صل وسلم دائما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم ذکر الہی کے بعد اب تصور مدینہ میں دعا کے لیے چلتے ہیں۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تصور کریں کہ اس وقت ہم مرکز اسماعیل حبیب مسجد سے تصور ہی تصور میں ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے موجود ہیں۔ وہ سنہری جالیاں جس کی ایک جھلک کے لیے عاشق عمر بھر تڑپتا ہے۔ یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے، تصور ہی تصور میں صحیح آقا بار بار اپنی بارگاہ کی حاضری عطا فرماتے ہیں۔ ماہ شعبان کی برکت والی شب میں تصور ہی تصور میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے سامنے ہم گناہگاروں کا قافلہ پہنچ چکا ہے۔
آؤ سب سے پہلے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی پیش کر لیتے ہیں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑا سا دائیں طرف ہٹ کر ادب سے عرض کریں السلام علیکم یا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر تھوڑا سا اور دائیں طرف ہٹ کر ادب سے عرض کریں السلام علیکم یا امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آؤ دوبارہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں، اس یقین کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بھیک کے لیے اٹھائیں کہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کبھی کوئی منگتا خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سیہل لنا اشکالنا، خذ یدی سیہل لنا اشکالنا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اے میرے سرکار، اے میرے آقا، آپ کے یہ گناہگار و سیاہکار امتی ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں تصور ہی تصور میں حاضر آ گئے. میرے آقا گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. آقا ہم گناہگاروں کے دامن پر لگے گناہوں کے داغ دھبوں کو نہ دیکھیں، ہماری سیاہکاریوں کو نہ دیکھیں، ہماری نافرمانیوں کو نہ دیکھیں. آپ کو ننھے علی اصغر کا واسطہ ہے، آپ کو حسنین کریمین کا واسطہ ہے، آپ کو ننھی سکینہ کا واسطہ ہے، آپ کو صدیق اکبر عمر فاروق اعظم کی محبتوں کا واسطہ ہے. اے آقا ہم گناہگاروں کے حق میں بخشش کی دعا فرما دیجئے، ہم گناہگاروں کے حق میں نجات کی دعا فرما دیجئے، ہمارے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا فرما دیجئے، ہمارے اہل و عیال کے لیے بخشش کی دعا فرما دیجئے. اے میرے سرکار، اللہ نے آپ کے صدقے میں ہمیں شب برات عطا کی. ہم نے اس رات اللہ کی توفیق سے کچھ عبادت بھی کی، توبہ استغفار بھی کیا، ذکر و اذکار بھی کیا. ہم نہیں جانتے رب نے قبول فرمایا کہ نہیں. اے میرے آقا ہم نہیں جانتے اس رات میرے کریم نے جن جن لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا ان میں ہمارا بھی شمار ہو سکا کہ نہیں ہو سکا. اے میرے آقا آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو چرند پرند پر بھی رحم کرنے والے. ہم یقیناً بہت ہی بڑے گناہگار، سیاہکار، نافرمان و باغی ہیں. آج آپ کی بارگاہ میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. ہماری توبہ پر آمین کی مہر لگا دیجئے.
ہماری توبہ پر اپنی آمین کی مہر لگا دیجئے، ہم سب کے گناہوں کی معافی کی دعا فرما دیجئے، ہم سب کی بخشش و نجات کی دعا فرما دیجئے۔ اے میرے آقا، ہم سب پر نظر رحمت فرمائیے، ہم سب پر نظر کرم فرما دیجئے۔ اے آقا، ہم گناہگاروں کے گناہوں کو نہ دیکھیے، آپ کو حسنین کریمین کی محبتوں کا واسطہ ہے، آپ کو حضرت زینب کی محبتوں کا واسطہ ہے، آپ کو خاتون جنت کی محبتوں کا واسطہ ہے۔ اے آقا، ہم سب کے لیے بخشش کی دعا فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا فرما دیجئے، ہم سب کی جنت کے لیے دعا فرما دیجئے، ہم سب کے رزق میں برکت کے لیے دعا فرما دیجئے، ہم سب کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ کے لیے دعا فرما دیجئے۔ اے میرے آقا، مریضوں کے لیے شفا کی دعا فرما دیجئے، کمزوروں کے لیے طاقت اور صحت کی دعا فرما دیجئے، ہمارے مرحومین کے لیے بخشش اور جنت کی دعا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ اے اللہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کی شان رحمت للعالمین کا واسطہ۔ اے اللہ، ہم سب گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دامن پر لگے گناہوں کے داغ دھبوں کو دور فرما دے۔ اے میرے کریم، ہم سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں گالی گلوچ سے بچا لے، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی سے بچا لے، ہمیں فحش کلمات سے بچا لے، گندی گندی فلموں، ڈراموں، کھیل تماشوں سے بچا لے، ایک دوسرے کے بغض و عداوت و کینہ و حسد سے بچا لے۔ اے اللہ، تو ہم سب پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ کے بڑھاپے پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ کے سفید بالوں پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ کی کمزور ہڈیوں پر رحم فرما۔ اے میرے کریم، تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون؟ تیرے سوا ہم گناہگاروں کو معاف کرنے والا کون؟ تیرے سوا ہم جیسوں کو روزی دینے والا کون؟ مریضوں کو شفا دینے والا تیرے سوا کون؟ جہنمیوں کو جہنم سے نجات دینے والا تیرے سوا کون؟ اے اللہ، شب برات میں ہم نے تجھ سے مانگا، تو نے ہم پر اپنا فضل و کرم فرمایا۔ اے اللہ، آج کی شب بھی تجھ سے مانگتے ہیں، ہر شب تیرے یہ بندے تیری بارگاہ میں اپنے دامن کو بھیک کے لیے پھیلائے ہوئے ہیں، ہم سب کو اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما دے، اپنے حبیب کی چوکھٹ کا اتارا عطا فرما دے، اپنے حبیب کے در کی بھیک عطا فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بوڑھے ماں باپ کو معاف فرما دے، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما دے، ہمارے ایمان والے بھائیوں بہنوں کو معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہر مسلمان کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنا دے، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ میرے کریم، اس سال ہمارے وہ بچے جو 10ویں اور 12ویں کے امتحانات دے رہے ہیں، جو امتحان کی تیاریوں میں لگے ہیں، مسلمانوں کے تمام بچوں کو نمایاں نمبروں کے ساتھ کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کو دنیا میں عزت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، دنیا میں بڑے بڑے عہدے اور سربلندی عطا فرما، اور قیامت کے دن مولا ہم سب کو عزت عطا فرما۔ میرے کریم، ہم سب پر فضل فرما، کرم فرما، ہم سب کو موت آنے سے پہلے ماہ رمضان کی سحری مکے میں نصیب فرما، حالت روزہ میں طواف کعبہ نصیب فرما، حالت روزہ میں صفا مروہ کی صحیح نصیب فرما۔ اے اللہ، خانہ کعبہ کے سامنے زمزم سے روزہ افطار کرنے کا موقع عطا فرما، ہم سب کو موت آنے سے پہلے مدینے کی سحری اور افطار نصیب فرما، گنبد خضرا پر
نگاہیں ہو، ہاتھ میں مدینے کی کھجور ہو، اور مولا ہم سب کو ماہ رمضان کے روزے کی افطار تیرے حبیب کے گنبد کے سامنے نصیب فرما، ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت مدینے میں نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے کریم ناسک کے اور چیتا کیمپ کے سالانہ سنی اجتماع کو کامیابی سے ہم کنار فرما، اپنے بندوں کے دلوں کو ان اجتماعات کی طرف مائل فرما، تمام آنے والوں کو اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، پورے گاتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حلقوں میں تھوڑی دیر تشریف رکھیں، جو حضرات ٹرین سے جانے والے ہیں وہ جا سکتے ہیں، باقی حضرات حلقوں میں مختصر حلقہ ہوگا 5-7 منٹ کا، ضرور تشریف رکھیں۔ السلام علیکم۔